السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چھٹی کا سبق نمبر 3 شاعری کشمیر مہجور پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر ہمارے جو باقی ویڈیوز ہیں مکمل طور پر سبق وائز جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، چینل کو فالو کرتے رہیں کیونکہ ہم آپ کو چینل میں لیسن بھی پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ لیسن کے اوپر جو بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ بھی ساتھ میں ویڈیو کی صورت میں کرواتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن جو کہ جماعت چھٹی اردو میں شامل سبق نمبر 3 ہے شاعری کشمیر مہجور۔ تو اب اس لیسن کی ہم لائن بائی لائن ریڈنگ کرتے ہیں۔ شاعری کشمیر مہجور کا پورا نام جو تھا وہ پیرزادہ غلام احمد تھا۔ تو پیارے بچوں، مہجور کا پورا نام پیرزادہ غلام احمد تھا۔ وہ متری گام ضلع پلوامہ میں پیدا ہوئے، 11 اگست 1887 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پیر عبداللہ شاہ تھا اور والدہ کا نام سعیدہ بیگم۔ مہجور کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، انہیں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے ترال جا کے علی گنائی عاشق ترالی سے بھی درس لیا۔ تو پیارے بچوں، ان کے والد کا نام پیر عبداللہ شاہ تھا، یعنی کہ وہ ایک شاہزاد سے تعلق رکھتے تھے، اور والدہ کا نام سعیدہ بیگم تھا۔ مہجور کی جو پہلی تعلیم ہوئی، ابتدائی تعلیم کہتے ہیں، جو سٹارٹنگ میں ان کی جو تعلیم ہوئی تو وہ تو گھر میں ہی ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین قابل تھے، انہیں علم حاصل کرنے کا زبردست شوق تھا، اس لیے انہوں نے ترال جا کر علی گنائی عاشق ترالی یہ وقت کے مشہور مدرس رہے ہیں تو ان سے درس لیا۔ بعد میں مروجہ تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ نصرت الاسلام سری نگر میں داخلہ لیا۔ داخلہ لینا مطلب ایڈمیشن لینا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ مروجہ تعلیم سے مراد ہوتی ہے بچوں جو ہم اسٹڈیز کرتے ہیں، یعنی کہ 1 سے لے کر 10 دنیاوی تعلیم، ٹھیک ہے بچوں۔ مہجور کی طبیعت میں خودداری تھی، ان کی جو طبیعت تھی وہ ایک خوددار آدمی تھے، اس لیے انہوں نے اپنے خاندانی پیشے یعنی کہ پیر مریدی سے کہ آبائی پیشے پر خود کما کر کھانے کو ترجیح دی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے یہ پیر مریدگی سے کما کر نہیں کھاؤں پیوں گا، میں جب بھی کھاؤں گا اور جب بھی کھاؤں گا تو کما کر کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ خوددار تھے اور اپنی خودداری کو قائم و دائم رکھا اور پیر مریدگی کے یہ جو آبائی پیشے کو ترک کیا اور اپنی زندگی میں نہیں اپنایا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اگلا پیرا کچھ یوں ہے بچوں۔ مہجور نے پہلی بار 1905 میں پنجاب کا سفر کیا۔ پہلی بار وہ 1905 میں پنجاب گئے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس سفر کے دوران بڑے بڑے عالموں اور شاعروں سے ملاقات کی۔ اس سفر کے دوران مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1905 عیسوی میں وہ پہلی بار پنجاب گئے اور یہاں وہ بڑے بڑے شاعروں اور وقت کے عالموں سے ملے، اور اسی سفر کے دوران انہوں نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کیا، یعنی کہ شعر کہنے شروع کیے۔ 1905 میں شجرہ کش کی حیثیت سے ملازم ہوئے۔ تو بچوں، شجرہ کش سے مراد ایک ایسا ملازم ہوتا ہے جو کسی بھی نسل کا پورا شجرہ نسب لکھتا ہے، یعنی کہ باپ کے بعد دادا، دادے کے بعد اس کا باپ، تو یہ ساری جو ڈیٹیل ہوتی ہے یہ کسی بھی شجرہ نسب اگر آپ جائیں اپنے ڈسٹرکٹ کے اکارڈنگ تو آپ کے باپ کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کا پورا شجرہ نسب اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کو شجرہ کش کہا جاتا ہے۔ اور اس کی حیثیت سے لداخ بھیج دیے گئے، اس ملازم جب لگے تو اس کی حیثیت سے ان کو لداخ بھیج دیا گیا ڈیوٹی، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ بعد میں پٹواری بنے اور پینشن ہونے تک اسی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ پٹواری بن گئے اور ریٹائر ہونے تک، پینشن مطلب ریٹائر ہونے تک اسی کام سے وہ منسلک رہے۔ مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں لداخ، کرگل، خاجن، سورسیار، ہندوارہ اور آری گام میں رہنا پڑا۔ یہ وہ جگہیں تھی بچوں جہاں مہجور نے اپنی ملازمت کے دوران اپنا وقت جو ہے گزارا، یعنی کہ ان کی ڈیوٹی جو ہے ان علاقوں میں گئی۔ اس دوران مہجور کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں، ٹھیک ہے بچوں۔ 3 بار معطل کیے گئے۔ معطل ہوتا ہے بچوں کسی کو سسپینڈ کرنا، معطل کرنا، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ تو اس دوران بہت تکلیفیں بھی ہوئی، ان کو کئی بار معطل بھی کیا گیا، ٹھیک ہے بچوں۔ پٹواری بننے کے بعد ایک بھی ترکیب نصیب نہ ہوئی، ٹھیک ہے بچوں۔ کہا جاتا ہے کہ پٹواری بننے کے بعد ان کو ایک بھی ترقی نصیب نہ ہوئی، یعنی کہ
آگے پٹواری سے نائب تحصیلدار یا تحصیلدار کے آپشن تک یہ وہ جا سکتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ صرف کیا تھے، اسی پوسٹ پر ریٹائر ہوئے۔ ان کے افسران بالا ان کی لیاقت سے جلتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو افسر، جو ان سے اوپر جو آفیسرز تھے، وہ ان کی ایمانداری اور لیاقت سے ہمیشہ جلتے تھے۔ شخصی راج کا دور تھا، ٹھیک ہے بچوں، اس لیے مہجور کی شکایت پر کوئی غور نہیں کرتا تھا۔ تب آٹوکریٹک رولز تھے جموں کشمیر میں، تو ان کی کسی بھی شکایت کے اوپر کبھی کسی نے کوئی غور نہیں کیا۔ پیارے بچوں، اگلا پیرا کچھ یوں ہے، مہجور پہلے کشمیری شاعر ہیں جو عوام میں بے حد مقبول ہوئے۔ تو مہجور ایک ایسے کشمیری شاعر ہیں اور پہلے کشمیری شاعر ہیں جو عوام میں بے حد مقبول ہوئے، یعنی کہ بہت مقبول ہوئے۔ چنانچہ کشمیر میں ہر طرف ان کے گیت اور غزلیں جو ہے آج بھی گائی جاتی ہیں، ہر طرف لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ان کے نغمے گاتے ہیں۔ جب لوگ اکثر کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو ان کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ بچے باغوں میں ان کے گیت گاتے ہیں۔ عورتیں شادیوں اور تہواروں کے موقع پر مہجور کا کلام گاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، الغرض کہنے کا یہ ہے کہ اکثر لوگ آج بھی ان کی شاعری کو اچھے سے یاد کرتے ہیں اور لوگ اچھے سے ان کے کام کو سراہتے ہیں اور ان کی کی گئی شاعری کو آج بھی بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ مہجور کو اپنے وطن کشمیر سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کشمیر کے باغوں، پھولوں، چشموں وغیرہ کی بہت تعریفیں کی ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو انہوں نے اپنی شاعری کے دوران کشمیر کی خوبصورتی پر بہت شاعری کی ہے اور ان جگہوں کے، یعنی کہ کشمیر کی جو خوبصورت جگہیں ہیں ان کو بھی بڑے اچھے سے یاد کیا ہے اور بڑے اچھے سے پروموٹ کیا ہے۔ مہجور صرف شاعر نہیں تھے بلکہ اعلیٰ پایہ کے عالم بھی تھے۔ وہ شاعر ہی نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے۔ لداخ گئے تو لداخ کا سفر نامہ لکھا۔ جب لداخ گئے تو وہاں سفر کے دوران کیا حالات ان کو بیتانے پڑے، کس طرح سے گزرنا پڑا، وہ ساری چیزیں لکھی اور اس کو بعد میں پبلش کیا گیا سفر نامہ لداخ، ٹھیک ہے، لداخ کا سفر نامہ، جو سیاحوں کے لیے آج بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مطلب جو لوگ لداخ جانا چاہتے ہیں، اگر وہ اس بک کو پڑھیں تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیسے چلا جائے لداخ، یا وہاں کی کون کون سی جگہیں جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ پٹواری رہے تو پٹواری کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جو پٹواریوں کو ان کے کام میں مدد دے سکتی ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ جب وہ پٹواری بنے تو اس پیشے کے اوپر بھی ایک کتاب لکھ ڈالی، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ اپنے مرشد قلندر رحیم صاحب کی زندگی پر خیات رحیم کے نام سے ایک تذکرہ لکھا۔ ان کے ایک مرشد تھے جن کا نام قلندر رحیم تھا۔ تو مرشد ایکچولی کہا جاتا ہے ایک ایسے آدمی سے جس کو آپ مانتے ہوں، ٹھیک ہے بچوں، اور جس سے آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھی ہوں۔ تو مرشد قلندر رحیم جو تھے وہ ان کے مرشد تھے اور ان کی زندگی کے اوپر ایک ایسا تذکرہ لکھا جو خیات رحیم کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ ان کی اور کئی تصانیف ہیں، اور بھی بہت ساری تصانیف اور کتابیں جو ہے انہوں نے لکھی ہیں۔ مہجور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے کلام میں ان کی جو زندگی تھی، ٹھیک ہے بچوں، کہا جاتا ہے کہ مہجور کی مقبولیت کا جو اندازہ ہے، یعنی کہ ان کی مشہوریت کا جو اندازہ ہے، وہ اس کام سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے کلام میں، ان کی زندگی میں کلام مہجور کے نام سے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے 6 حصوں میں شائع ہوا۔ تو پیارے بچوں، یہ بہت بڑا کام ہے، ایسے نہیں ہو پاتا، کسی نارمل انسان کی بات نہیں ہے کہ جو یہ کر پائے۔ لیکن یہ جو مہجور تھے، ان کی جو مشہوریت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا جو کلام تھا، جو مہجور نے کلام جو لکھا تھا، اس کلام کے اندر ان کی زندگی میں ہی، مطلب یہ جو کلام مہجور تھا، ان کی زندگی میں ان کے نام سے، مہجور کے نام سے، مطلب ایک اس کے نام جو کلام مہجور ہے، یہ والا کلام مہجور کے نام سے پہلے 11 حصوں میں اور پیام مہجور کے نام سے بعد میں 6 حصوں میں شائع ہوا۔ مطلب الگ الگ کیٹیگری میں سیم چیز شائع ہوئی لیکن اچھے سے شائع ہوئی، ٹھیک ہے۔ شائع ہونے سے مراد ہوتا ہے یعنی کہ پرنٹ ہو کے لوگوں تک پہنچنا۔ ایک ہوتا ہے اگر کوئی شاعر کوئی چیز لکھتا ہے تو وہ صرف اس تک ہی رہتی ہے، بعد میں اس کے کام کو پرنٹ کیا جاتا ہے، میڈیا میں شائع کیا جاتا ہے، اس کی ڈیفرنٹ کاپیز بنائی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔
یہاں تک کہ بعض حصے دیوانگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو مہجور کشمیری کے پہلے شاعر ہیں جن کے کلام ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوا، مطلب تب وہ حیات تھے جب وہ شائع ہو رہا تھا، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو وقت سے پہلے گزر جاتے ہیں اور ان کا کلام بعد میں شائع ہوتا ہے، بعد میں ان کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، دوست وغیرہ، اس کو مل کے شائع کرواتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بھی ان کے بہت سارے کلام جو ہیں وہ شائع ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ بعض حصے دیوانگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے، ٹھیک ہے بچوں، اور بعض حصے کہا جاتا ہے دیوانگری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ان دو طریقوں سے ان کا جو رسم الخط ہوتا ہے ایکچولی کسی زبان کو لکھنے کا طریقہ، سمپلی، ٹھیک ہے، رسم الخط جو رومن رسم الخط ہے، جیسے ہم رومن انگلش میں لکھتے ہیں نا، آج رومن اردو جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے بچوں، ہم انگلش میں اردو الفاظ لکھتے ہیں جیسے TUM، تم، HARA، تمہارے، آئی بات سمجھ بچوں؟ یہ ایک زبان کو لکھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی، ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے۔ آپ کی کلاس 10th میں بھی ایک نظم شامل ہے، صاحب و سچم میں چونے وقت میں اصل شہاوتم، یہ والی جو نظم ہے یہ انگلش میں ہے، ٹھیک ہے، اوہلاڈ والی لیسن کے نام سے آلریڈی کلاس 10th میں شامل ہے یہ والی لیسن، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ مہجور کشمیری کے پہلے شاعر ہیں جن پر ایک فیچرز فلم بنی ہے، ایک دستاویزی فلم بنائی گئی۔ ان کے کلام گانے کی وجہ سے محمود شہری بہت مشہور ہیں۔ ان کا جو لکھا ہوا کلام ہے اس کو محمود شہری نے بہت زیادہ گایا، اس کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوئے، ٹھیک ہے بچہ۔ وہ لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے تھے جو ریکارڈ ہوتا تھا، اس وقت یہاں کشمیر میں ایسا ماحول نہیں تھا اور بارڈرز کا سسٹم بھی نہیں تھا، تو وہ پاکستان یعنی کہ لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے اور بعد میں اس کو ریکارڈ کرواتے تھے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اگلا پیرا ہے بچوں اس کا، افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شاعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائی جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا ہے۔ وہ زبردست وطن پرست تھے، اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت تھی ان کو، آئی بات سمجھ بچوں، اور انہیں وطن کی ایک ایک چیز سے محبت تھی۔ تاریخی ادبیات کشمیر کی ترتیب کے سلسلے میں وہ دہلی گئے اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے، مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، صحافت میں بھی دلچسپی لی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زبردست وطن پرست تھے، انہیں وطن کی ہر ایک چیز سے محبت تھی جو ان کی شاعری سے جھلکتی ہے۔ تاریخی ادبیات کشمیر مطلب کشمیر کب کس کے ہاتھ میں تھا، پھر کب کون لوگ یہاں آئے، اس کی جو ساری تواریخ ہے، ٹھیک ہے بچوں، اس کی ترتیب کے سلسلے میں جب وہ دہلی گئے تو وہاں بہت سارے کتب خانے بولا جاتا ہے، لائبریریز کو، ٹھیک ہے بچوں، جہاں بہت ساری کتابیں ہوں، پڑھی، مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، مختلف جو ادبی انجمن تھے ان سے بھی وابستہ رہے، ٹھیک ہے بچوں، اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے، مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، صحافت میں بھی دلچسپی لی، ٹھیک ہے بچوں، تھوڑے بہت صحافت میں بھی انہوں نے دلچسپی لی، اور بہت سارے ایسی جگہوں سے وابستہ رہے جہاں مختلف قسم کی کتابیں بیچی یا لکھی جاتی ہوں۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے آبائی گاؤں متری گام پلوامہ میں سکونت اختیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ملازمت سے ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے بعد میں اپنے آبائی گاؤں متری گام پلوامہ میں سکونت اختیار کر لی۔ 1951 میں حکومت جموں و کشمیر نے اس عظیم شاعر کی عزت افزائی کی، ٹھیک ہے بچوں۔ 1951 میں کہا جاتا ہے کہ حکومت جو تھی جموں و کشمیر کی تو اس عظیم شاعر کی عزت افزائی کی، مہجور مطلب تھوڑا بہت انعام و اکرام سے نوازا ان کو۔ مہجور یہ اعزاز پانے کے بعد پانے والے پہلے کشمیری شاعر ہیں، اور اس اعزاز کو وہ پانے والے پہلے کشمیری شاعر ہیں۔ چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا، مطلب پینشن جس کو ہم بولیں گے نا، پینشن جاری کی۔ اس وظیفے کی پہلی قسط مہجور نے 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانہ سے وصول کی۔ تو اس کی جو پہلی قسط تھی وہ ان کو پہلی بار 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے ملی۔ عین اسی وقت ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی، اور اسی وقت ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی جب وہ ملی تو پلوامہ سے انہیں اپنے گاؤں متری گام پہنچایا گیا، جہاں دوسرے دن یعنی 9 اپریل 1952 کو ان کا انتقال ہوا۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جہاں دوسرے دن یعنی 9 اپریل 1952 کو ان کا انتقال ہوا۔
پہلے تو انہیں اپنے گاؤں میں ہی دفن کیا گیا۔ 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم جو تھے وہ تھے بخشی غلام محمد متری گام گئے اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا گیا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو اس کے بعد جو بخشی غلام محمد اس وقت کے جو نائب وزیر اعظم تھے، تو پتہ ہے آپ کو کشمیر پہلے جو تھا ایک آزاد ملک تھا، اور بعد میں مختلف قسم کی حکومتیں یہاں چلی، اور ابھی فی الحال جو ہے کشمیر کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان کا جو ہے وہ قبضہ ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کو پہلے ادھر ہی دفن کیا گیا تھا متری گام میں، لیکن اس وقت کے جو نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد جو تھے وہ متری گام گئے اور مہجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا گیا۔ یہاں خانقاہ معلیٰ سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیبوں، شاعروں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں اتھواجن لے جایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اس وقت کے حساب سے 21 توپوں کی سلامی مطلب سرکاری اعزاز ان کو دیا گیا۔ مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا ہے۔ وہ کشمیر کی ایک ایک چیز سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے۔ مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا ہے۔ کہا جاتا ہے بچوں کہ انہوں نے اتحاد، اتفاق، بھائی چارے، امن، وطن دوستی، وطن پرستی پر زور دیا ہے، اور وہ وطن کی ہر ایک چیز سے محبت ظاہر کی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ بڑھے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اب اس کے کچھ الفاظ معنی ہیں۔ مہجور کا مطلب ہوتا ہے جدائی کا شکار ہونے والا، وہ شخص جو کسی سے جدا ہو گیا ہو۔ شاعر کشمیر پیر زادہ غلام محمد کا تخلص بھی ہے۔ شاعر سے مراد ایک ایسی شخصیت جو شعر کہے، تیز ذہن رکھنے والا، عقل مند۔ مروجہ ہوتا ہے جس کا رواج عام ہو، ٹھیک ہے، جس کا چلن عام ہو، باپ داداؤں کا پیشہ۔ شعر گوئی سے مراد ہوتا ہے شعر کہنا۔ آغاز سے مراد ہوتا ہے شروع، ابتدا۔ شجرہ کش سے مراد ہوتا ہے نسب نامہ تیار کرنے والا۔ معطل کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنا، کچھ عرصے کے لیے روک لینا، یعنی کہ سسپینڈ کرنا، ٹھیک ہے بچوں۔ افسران بالا ہوتے ہیں حکام بالا، بڑے آفیسر، ٹھیک ہے بچوں۔ مقبول، پسندیدہ اور مشہور بھی آ سکتا ہے اس کا۔ نغمے سے مراد گیت ہوتا ہے۔ سفر نامہ وہ تحریر جس میں کسی سفر کا حال بیان کیا گیا ہو۔ مرشد سے مراد استاد، پیر یا رہنما۔ تذکرہ سے مراد جس میں لوگوں کا ذکر کیا گیا ہو۔ تصنیف کی جمع مراد یہاں پر کتابوں سے ہے۔ پیام جو ہوتا ہے پیغام، یعنی کہ اپنی میسیج دینا کسی تک۔ رسم الخط ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ، یہاں رومن رسم الخط کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں نے آپ کو وہ لیسن کے دوران بتا دیا ہے کہ رومن رسم الخط کیا ہوتا ہے۔ مطالعہ کرنا، پڑھنا۔ وابستہ ہونا، کسی کے ساتھ تعلق ہونا۔ پینشن ہونا یعنی کہ ملازمت کی مدت ختم ہونے پر جو آپ کو پینشن ملتی ہے، وظیفہ ملتا ہے۔ آبائی گاؤں مطلب وہ جگہ جہاں آپ کے ماں باپ اور دادا دادی دوسرے بزرگ رہتے ہوں۔ سکونت کا مطلب ہوتا ہے رہائش کی جگہ۔ عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا۔ عزت افزائی کا مراد ہوتا ہے عزت دینا۔ اعزاز سے مراد ہوتا ہے انعام۔ قسط کا مطلب ہوتا ہے حصہ، پارٹ۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے فوت ہو جانا۔ تجویز کا مطلب ہوتا ہے مشورہ، اور سرکاری اعزاز ہوتا ہے سرکار کی طرف سے ملنے والا انعام۔ سپرد خاک سے مراد دفن ہونا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہوتا ہے ہمارا یہ سبق مکمل۔ ملتے ہیں اگلے لیسن میں، جس میں ہم اس لیسن کی درسی سوالات اور جوابات جو ہیں وہ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو پیارے بچوں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔